معزز سامعین، جیسے کہ کل بات ہوئی متقین کی صفات پر، آگے اسی میں مضمون چلتا ہے۔ اس مضمون پر اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے تعلق سے بات بیان فرمائی۔ غزوہ احد کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ سن 2 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا تھا، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں جو کفار کو شکست ہوئی تھی، شکست فاش، جس کے بارے میں انہوں نے سوچا تک نہیں تھا، ایسی ان کو زبردست ان کو جو شکست ہوئی، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کا خون کھول رہا تھا۔ ہر ایک کے اندر یہ جذبہ کار فرما تھا کہ بھئی کسی طرح بدلہ لیا جائے مسلمانوں سے۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے قسمیں کھائیں اور بہت سے وعدے وعید بھی کیے کہ اس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اسی وجہ سے فوراً ہی اگلے سال انہوں نے تیاری کی، اور تیاری کر کے وہ مدینے کی طرف بڑھے۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام کو اس لشکر کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری تیاری فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست فراست عطا فرمائی تھی۔ جنگوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنگی پوزیشن جو حاصل کرتے تھے، اور پھر جو اپنے لشکروں کو جو ترتیب دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مہارت کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ تو جب احد کا معاملہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اپنی فوجوں کو ترتیب دے دیا، لیکن آپ نے اپنی پشت کی جانب احد کو رکھا، جو احد پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کو، کیونکہ پہاڑ چڑھ کے کوئی وہاں تک آئے اتنے میں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، تو پیچھے پہاڑ تھا اور ادھر مسلمانوں کی فوج تھی، اور دوسرا ایک طرف جو حصہ تھا وہ خالی حصہ رہ گیا تھا، لیکن وہاں پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کو درہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ چھوٹی سی ایک پہاڑی تھی، جبل رمات جس کو کہا جاتا ہے۔ جبل رمات یہ ایسی جگہ تھی کہ وہاں سے دشمن کے آنے کا اندیشہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ چھوٹی سی پہاڑی تھی اور دشمن کا ادھر سے آ جانا آسان تھا، اور یہ دشمن اگر ادھر سے آئے تو پہاڑی سے جب تک وہ نیچے اتر نہ جائے وہاں تک پتہ نہیں چلتا مسلمانوں کو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کچھ صحابہ کو کھڑا کیا، اور ان صحابہ کو جو بہت تیر انداز تھے، تیر اندازی کے اندر ماہر تھے، کیونکہ اگر وہ دشمن کو آتا ہوا دیکھیں تو تیر اندازی کے ذریعے سے ان کو روک سکیں۔ تو بڑی اچھی تعداد تھی، یہاں پہ 50-60 کے درمیان کوئی تعداد بتائی جاتی ہے، اور بڑی اچھی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر متعین فرما دی تھی۔ اور جب یہ لڑائی شروع ہوتی ہے تو ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لڑائی میں فتح عطا فرمائی۔ بدر احد کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو انسٹرکشن دی تھی، وہ انسٹرکشنز یہ تھیں کہ تم کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے کسی بھی صورت میں، چاہے ہمیں شکست ہو چاہے ہمیں فتح ہو۔ چاہے اگر ہماری شکست ہو جاتی ہے اور جو ہے یہ جو جانور ہمارے بوٹیاں بھی نوچ رہے ہوں، تمہیں نہیں ہٹنا ہے یہاں سے۔ یعنی ان کو اتنی سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ آپ کو پوری طرح پتہ تھا کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ہدایت یہ تھی۔ اب اس کے بعد جب جنگ شروع ہوتی ہے تو آپ نے جو ہے نا غزوہ احد کے متعلق پڑھا ہوگا کہ بھئی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے جو ہے مسلمانوں کو، یعنی ایک ایک دو بدو لڑائی شروع ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرپور کامیابی دی اس میں۔ اور جب مسلمان کامیابی دی اور اب مسلمانوں نے جو ہے نا وہ مال غنیمت جب سمیٹنا شروع کیا، تو اسی دوران یہ ان کی جو فوج تھی، کافروں کی فوج واپس جا رہی تھی، یہ بھاگنے لگے میدان چھوڑ کر۔ بھاگتے بھاگتے جو ہے ایک جتھے نے دیکھا کہ ارے یہاں پہ تو جگہ خالی ہے، تو وہ جاتے جاتے پلٹ کے آئے۔ اور یہ جگہ یہاں سے کیوں خالی ہوئی؟ یہاں سے جگہ اس لیے خالی ہوئی کہ مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ بھئی جب ان کو فتح ہو گئی اور جب یہ مال غنیمت جب یہ جمع کر رہے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ ان کی مدد کریں۔ ان کی مدد کے لیے یہ اوپر سے نیچے آ گئے۔ ان کے جو امیر تھے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو منع بھی کیا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ بھئی ہمیں ہٹنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تو فتح ہو گئی، معاملہ ختم، وہ لشکر تو واپس جا رہا ہے، ہم تو جیت گئے، اب تو معاملہ پورا ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا، تو ان لوگوں نے اپنے امیر کی بات نہیں سنی، وہ نیچے اتر گئے۔ صرف 10 صحابہ تھے جو باقی رہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم نہیں ہٹیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو 10 صحابہ تھے اور ادھر سے جو ہے نا تقریباً 100-150 کا لشکر واپس آیا، اور اس لشکر اس دستے کی کمان جو کر رہے تھے وہ خالد بن ولید تھے، جو اس وقت تک ابھی رضی اللہ عنہ نہیں تھے اور حضرت بھی نہیں بنے تھے، ابھی صرف خالد بن ولید تھے۔
اور خالد بن ولید ایک ایسی شخصیت ہے ہسٹری کے اندر، عجیب اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ رکھا ہے. کبھی اس آدمی کو شکست نہیں ہوئی، کبھی اس آدمی نے شکست کا منہ نہیں دیکھا. اسلام سے پہلے بھی، اسلام میں بھی. اسلام میں تو پوچھنا ہی کیا ہے، ان کے ایسے ایسے کارنامے کہ یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا. ظاہر ہے جب اللہ کی ذات پہ یقین ہو جائے اور پھر وہ قوت بازو ہو اور پھر وہ تلوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہو تو پھر کیا کہنے ان کے. لیکن یہ معاملہ ان کا ایسا تھا کہ بس حضرت خالد بن ولید جو ہے نا ادھر سے وہ اپنے جتھے کو لے کر آتے ہیں اور انہوں نے آ کر یہ جو 10 صحابہ تھے ان کا تو صفایا کر دیا تھوڑی دیر کے اندر، اور پھر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے. مسلمان آپ سوچیں کہ جب وہ اب اس وقت ان کو یہ گمان ہے کہ بھئی ہم کو فتح ہو چکی ہے اور مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے، اور وہ تقریباً بے فکر ہو گئے تھے. اور یہ حملہ بھی کدھر سے ہو رہا ہے؟ پیچھے سے ہو رہا ہے. جب یہ پیچھے سے ہو رہا ہے تو ان کا اور ایک لشکر ادھر باقی تھا بھی، وہ نکلا نہیں تھا بھی پوری طرح سے. جب انہوں نے ان کو مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تو دیکھا کہ مسلمان پریشان ہو گئے ایک دم کہ یہ کیا ہوا، اور اس کی وجہ سے کافی مسلمانوں کا نقصان ہوا، بہت زیادہ مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا اس میں. اور جب یہ معاملہ ہوا تو ادھر کا جو لشکر تھا وہ لشکر جو ہے نا اس نے دیکھا کہ بھائی ہماری پیچھے سے مدد آ گئی ہے، ان لوگوں نے ادھر سے حملہ کر دیا. تو مسلمان گویا کہ بیچ میں آ گئے، پس گئے دونوں طرف سے. یہ جو موقع تھا دونوں طرف سے مسلمان پس گئے، اور جو ہے نا مسلمانوں کو جو ہے نا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے، دشمن ہے کدھر، دشمن کدھر ہے. تو اسی دوران جو ہے بہت سو نے جو ہے نا ایک موقع اٹھایا. ان لوگوں کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. یہ ان کا ٹارگیٹ تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب یہ پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں اس کا خلاصہ یہی ہوتا تھا، آپ اگر اس کے امیر کو، اس کے لشکر کے جو امیر ہوتا ہے، کمانڈر جو ہوتا ہے، اس کو اگر آپ ختم کر دیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ آپ کی فتح ہو گئی. تو اسی طریقے سے ابن قمیہ جو ہے نا اس نے جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اٹیک کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہوئے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی موقع پر. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ جانا پڑا آپ کی حفاظت کے لیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جا سکے. تو اسی موقع پر اس نے جو ہے نا آواز لگائی، اور یہ آواز لگائی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ تو ختم ہو گئے، محمد تو مر چکے ہیں، ختم ہو گئے ہیں محمد. اور جب جیسے یہ آواز لگی اور یہ آواز مشہور ہوئی تو اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کے جو تھوڑے بہت اوسان تھے وہ بھی خطا ہو گئے کہ ہمارا کمانڈر بھی چلے گئے، یعنی جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے، جس کے لیے ہم کو اتنی قربانی دے رہے تھے وہ خود چلا گیا، تو پھر اب کیا فائدہ. پھر یہاں پہ صحابہ کے 2 گروہ ہو گئے. ایک گروہ نے تو یہ کیا کہ بھئی اب ہمیں آگے لڑنے کا فائدہ کیا ہے، جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہی نہیں ہے. اور دوسرے صحابہ کی ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو جس نے اپنی جان دے دی انہی کی مشن پہ تو ہم لڑ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنی جان دے دیں ان کے لیے، کہ انہوں نے جب اپنی جان دے دی اسی مشن کے لیے، ہم بھی اسی مشن کے لیے آئے. تو اس طریقے سے کچھ صحابہ تو اور جوش میں آ کے جو ہے نا وہ لڑنے لگے. اب اگر آپ تفصیل میں جائیں تو بڑی تفصیل ہے اس میں کہ بھئی اس میں ساری تفصیل آپ کو جو ہے نا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ملے گی. پھر 2 جماعت بن گئی ہیں اور دونوں نے مل کے جو ہے نبی، کچھ صحابہ جو ہے نا ڈھیلے پڑ گئے وہاں پہ، اور کچھ صحابہ نے جو ہے نا بڑی زبردست جواں مردی دکھائی اور ایسے اس میں داخل ہوئے کہ انہوں نے جو ہے نا ان کو پچھاڑ دیا پھر دشمن کو. پھر جب دشمن کو پچھاڑا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہاں سے نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ بھئی میں اللہ کا رسول، الیہ انی رسول اللہ، الیہ انی رسول اللہ، یعنی مطلب آؤ میری طرف کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی مطلب آپ نے آواز لگائی کہ میں زندہ ہوں. یہ جو تمہاری جو آواز بنائی گئی ہے، جو خبر اڑا دی گئی ہے، یہ غلط خبر ہے. یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا یہ معاملہ اس جنگ کے موقع پر پیش آیا. اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ منظر کیوں پیش آیا اور یہ کیا منظر تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، جب تو جو ہے نا دشمن سے ملنے سے پہلے تو تم تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ جنگ ہو اور ہم اپنا جواں مردی دکھائیں، جنگ کا معاملہ پیش آئے اور ہم اپنے جوہر دکھائیں، تم یہ کہہ رہے تھے. اور اب جب تم سے دشمن کی ملاقات ہوئی تو تمہارا یہ کیا معاملہ ہوا. اب اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھے. وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول. اس جملے کا ریئل ترجمہ آپ کو میں ایگزیکٹ ترجمہ بتا رہا ہوں، جو لفظی ترجمہ جس کو ہم کہتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ جس کو کہا جاتا ہے.
وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، یعنی یہ آپ آخری رسول، اب آخری رسول ہیں لیکن آپ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں۔ کیا مطلب کہ وہ جیسے رسول آئے اور چلے گئے، یہ بھی ایک رسول ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی آئے ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے یہ پوچھا ہے افَإِمَّاتَ، اگر یہ وفات پا جائیں، اللہ کے رسول اگر وفات پا جائیں، او قتلا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں، تو اللہ پوچھتے ہیں انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے جہاں سے آئے تھے؟ یعنی وہاں پہ اس وقت کچھ لوگوں نے یہی کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے دنیا میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم کو اسلام پر باقی رہنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ جس کے لیے ہم آئے تھے اسلام میں، جس کی وجہ سے ہم اسلام میں آئے تھے، اب اسلام باقی نہیں رہا، آپ باقی نہیں رہے، اسلام باقی نہیں رہا، اس لیے ہم کو اپنے دین میں واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کا نعرہ تھا اور یہ ان لوگوں نے یہ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت جو علماء نے جو بیان فرمائی ہے، بہت ڈیپ بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے کی محبت تھی، جس درجے کا عشق تھا، جس درجے کا لگاؤ تھا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو جو واقعات ملتے ہیں کہ اس روئے زمین پر جو ہے نا، کبھی کوئی ایسا نہیں ملا ہوگا جو یہ کہتا ہو، یعنی مطلب ہے کہ اتنا قریبی اور اتنا زیادہ اپنے لیڈر کو چاہنے والا کوئی ملا ہو۔ کیا ہے، ابو سفیان نے جو ہے نا کہا تھا، ابو سفیان نے اس وقت اسٹیٹمنٹ دیا تھا، ابو سفیان تو بہت بعد میں اسلام لائے نا، فتح مکہ کے بعد، یعنی ان کا اسٹیٹمنٹ کیا تھا؟ ما رأیت احدا، میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا، اور وہ کیا ہے؟ اصحاب محمد محمدہ، یعنی میں نے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، ان کے ساتھیوں سے زیادہ کسی کو ان سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے ایسی محبت کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور صحابہ کے عجیب عجیب واقعات اس سلسلے میں آپ کو ملیں گے، آپ دیکھیں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، چونکہ ایک وقت آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرمائیں گے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیمونسٹریٹ کیا پہلے ہی۔ خبر جھوٹی تھی، لیکن اس جھوٹی خبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا امتحان لیا ایک تھا، اور صحابہ کو یہ بتایا کہ جب یہ ریئل طریقے پر جب یہ چلے جائیں گے تو تم لوگ کیا کرو گے، کیسے تم لوگ یہ کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حادثے کو جو ہے نا ایک ڈیمونسٹریشن کے طور پر استعمال کیا، اور اس کے بعد صحابہ کے دلوں کو تقویت پہنچائی، اور یہ فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ اگر محمد ہیں تو محمد ہے اس وجہ سے تم دین پر ہو، یہ تمہارا رویہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے نا وہی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بتائی ہے، اور وہ اس طریقے پر کہ دیکھو ان کی وجہ سے تم ضرور آئے تھے، لیکن جب تک وہ ہیں دین ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ ڈیمونسٹریشن جو ہے نا بالکل ایگزیکٹلی اس وقت پیش آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کیا حالات تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر تھے، آپ کو اطلاع دی گئی، آپ واپس آتے ہیں، آپ کے واپس آنے تک حضرت عمر مسجد نبوی کے اندر ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کوئی یہ کہے گا کہ محمد دنیا سے جا چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کیوں؟ وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چلے جائیں، یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت تھی، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے ہیں، جب آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے گھر جاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر وہیں پر رکھا ہوا ہے، آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چادر اڑی ہوئی ہے، آپ نے چادر ہٹائی اور چادر ہٹا کر دیکھا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طبت حیا طبت میتا، اور یعنی طبت حیا و طبت میتن، آپ نے جو ہے نا فرمایا نبی آپ جو ہے نا دنیا میں جب حیات تھے، جب بھی آپ طیب تھے، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس وقت بھی آپ طیب ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے کپڑا ڈھانکا اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ جب مسجد میں جا کے دیکھا کہ ابو عمر کا یہ حال ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر سے کہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ۔ عمر اس کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کا غصہ جو ہے نا بے قابو تھے، اس غصے سے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ گئے، حالات کو جان گئے، انہوں نے جو ہے نا وہاں کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔
خطبہ دے کر آپ نے جو ہے نا خطبے میں یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اور آیت پڑھی، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ یہ آیتیں، دو آیتیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ دو آیتیں میں نے حضرت ابوبکر سے سنی تو مجھے یہ یقین نہیں آیا کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، مجھے ایسے لگا کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ آیتیں سنی ہیں زندگی میں۔ جیسے یہ آیت سنی مجھے معلوم ہو گیا، احساس ہو گیا کہ بھائی اچھا اللہ کے رسول تو ایک آدمی تھے، انسان تھے، ظاہر ہے انسان کو موت آتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ہے کہ آپ نے جو ہے پورے موقع کو جانچتے ہوئے آپ نے بس دو آیتوں کی تلاوت کی اور اس کے بعد بہت سریع الفاظ میں آپ نے اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات۔ فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ سن لے کہ محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ زندہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو یہاں پہ اس کے بعد سب سے بڑا فتنہ جو آیا ہے دنیا میں، وہ فتنہ کیا تھا؟ ارتداد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں کو یہ ہوا کہ وہ اب آپ تو چلے گئے، پھر یہی ہوا معاملہ، ایگزیکٹلی وہی ہوا جو غزوہ احد میں ہوا تھا۔ یہاں دو گروہ بن گئے اور بہت ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی وہ مرتد ہو گئی۔ جو یہ جماعت مرتد ہوتی ہے تو اس ارتداد پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے جو ہے نا یہ مشن اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ میں ان سے جہاد کروں گا۔ صحابہ کی بڑی اکثریت، پوری کی پوری اکثریت، پورے کہنا چاہیے سب ایک طرف ہیں، کہا کہ بھئی ان سے جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں جہاد نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ یہ صرف زکوٰۃ دینے کے منکر ہیں، اور یہ صرف جو ہے نا مانعین زکوٰۃ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے زکوٰۃ دینے کا بھی انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اسلام بھی چھوڑ رہے ہیں۔ جو اسلام چھوڑ رہے ہیں ان سے تو خیر جہاد کرنے پر دوسرے لوگ تیار ہوئے، لیکن مانعین زکوٰۃ جو تھے انہوں نے کہا زکوٰۃ تو صرف اللہ کے رسول کو دی جاتی تھی اور آپ نہیں ہیں، اس لحاظ سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جب یہ بات آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ صحابی، قرآن و حدیث کو زبردست سمجھنے والے، انہوں نے کہا کہ بھئی ان سے جہاد نہیں ہو سکتا، ان سے جہاد نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ان سے جہاد میں کروں گا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال جو ہے نا بڑا پیارا استدلال کیا آپ نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی کہ بھئی دیکھو دین کی بنیادیں 5 ہیں جس میں زکوٰۃ بھی ایک ہے، اور اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اگر یہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے ایک حصے کے منکر ہیں۔ آپ اسلام کو 5% اس کا انکار کریں یا 95% انکار کریں، دونوں ایک ہی ہیں۔ اسلام کا معاملہ یاد رکھیں، عقیدے کے لحاظ سے جو ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ارے بھائی میجارٹی حصے کو تو وہ مان رہا ہے، تھوڑے سے حصے کو نہیں مانتا تو کیا ہوا، مسلمان تو ہے۔ کہا کہ یہ مسلمان، ایسا مسلمان نہیں چاہیے، اسلام کو ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، 100% اسلام چاہیے آپ کا، ورنہ تو اسلام کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تفصیل سے جو ہے نا استدلال کیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فراست تھی بعد میں چل کے صحابہ کرام نے جو ہے نا بہت اپریشیٹ کیا اس کو، فرمایا کہ بھئی واقعی ابو بکر کی وہ فراست تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باغ لگایا تھا، اس باغ کی حفاظت کس نے کی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر اس باغ کو وسعت کس نے دی؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ تو خیر بات جو ہے نا وہ دوسری طرف جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کا پس منظر ہے ان آیتوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا، اور اس میں ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو تمہیں جو بظاہر شکست نظر آتی ہے، شکست کیوں ہوئی اور شکست کی وجہ کیا ہوئی؟ کہ تم نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا، اللہ کے رسول کی بات نہیں ماننے میں ان کے پاس عذر کیا تھا؟ ان کا عذر کیا تھا؟ کہ بھئی ہماری سمجھ یہ کہتی ہے کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ فتح ہو گئی ہے، مسلمان جو ہے نا مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم آنکھ سے دیکھنے کے بعد ہم وہاں جاتے ہیں، لیکن نافرمانی اللہ کے رسول کی اس میں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر دکھا دیا صحابہ کو۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے
کہ شاید کسی اور طریقے سے شاید سمجھ میں نہیں آتا کسی کے. اللہ نے مسلمانوں کی شہادت کے ذریعے سے یہ سمجھایا ہے امت کو. ایسے قیمتی قیمتی صحابہ کی شہادت ہوئی تھی اس غزوہ احد کے موقع پر, اور اس کے ذریعے سے یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ تمہاری آنکھ چاہے دیکھ رہی ہو, تمہاری عقل چاہے تمہاری یہ کہہ رہی ہو, لیکن اللہ کے رسول کا فرمان اگر الگ ہے تو تم اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف جاؤ گے, تم اپنی عقل اور اپنے دیکھے ہوئے پر عمل نہیں کرو گے. یہ وہ مضمون ہے جو اس جنگ احد کے ذریعے سے سمجھایا گیا. بہت ڈیپ مضمون ہے, بہت پیارا مضمون ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آئے دن جو ہے نا ہماری زبانوں پر اس طرح کے جملے آتے رہتے ہیں, قرآن کی آیتوں کا مذاق ہم اڑاتے رہتے ہیں, اللہ کے رسول کی احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں. کبھی سنتیں ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو جو ہے نا اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ارے یہ بھی کوئی سنت ہے, یا یہ طریقہ رہ گیا ہے کہ یہ اس زمانے کا طریقہ تھا, یہ آج کا طریقہ نہیں ہے, یہ ان لوگوں کو سوٹ کرتا تھا, یہ ہمیں آج کے دور میں سوٹ نہیں کرتا. 2022 کے اندر ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں. یہ بات نہیں ہے. یہ اسلام یاد رکھیں کہ ہمیشہ کے لیے, آخرت یعنی قیامت تک کے لیے مذہب ہے. یہ صرف عربیہ کا مذہب نہیں ہے. یہ نہ صرف وقت کے ساتھ محدود ہے, نہ یہ صرف جگہ کے ساتھ محدود ہے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اگر ہم آج یہ ایک پوائنٹ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بھئی اسلام جو ہے یونیورسل ہے اور اس کا ٹائم جو ہے نا قیامت تک کا ہے, اور وہی طریقہ ہوگا جب بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی ہم سیدھے راستے پہ ہیں یا نہیں, تو آپ کو وہی 1400 سال 1500 سال پیچھے جانا ہوگا. اللہ کے رسول کی سیرت, صحابہ کا عمل سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی ہم اس کے مطابق ہیں کہ نہیں. وہاں سے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ گاڑی کچھ ڈیویٹ ہوتی جا رہی ہے آہستہ 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 آہستہ. اس کو جو ہے نا اچھی طرح سمجھ لیں. وہ عثمان بھائی بیٹھے ہیں, جب سے مجھے غور سے گھور کے دیکھ رہے ہیں, تو اس لیے میں نے کہا کہ ذرا آپ لوگوں سے بتا دوں کہ بھئی کل فنڈ ریزنگ ڈنر ہے انشاءاللہ. آپ لوگوں کی سب کی شرکت جو انشاءاللہ متمنی ہے اس کے, اور پرزور آپ کی جو ہے نا تائید بھی چاہیے, اور ہر طرح سے مدد و نصرت دعاؤں میں تو آپ یاد ہی رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنے چیک بک بھی لائیں ساتھ انشاءاللہ کل. اور کیونکہ رمضان کا موقع ایسا ہے کہ اس موقع پہ خرچ کرنے سے بیٹھے بیٹھائے ثواب زیادہ مل جاتا ہے, بیٹھے بیٹھائے. اور مسجد میں لگانے سے اس کا انویسٹمنٹ ایسا ہے کہ یہ ایک جگہ سیکیور انویسٹمنٹ ہے, اور ایسا انویسٹمنٹ ہے اتنا ملٹیپلائی ہو کر آتا ہے کہ آپ قبر میں بھی چلے جائیں گے, یہ کنٹینیو رہے گا, یہ انویسٹمنٹ کنٹینیو رہے گا. اب بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم دوسری طرف لگاتے ہیں, اس مسجد میں نہیں لگاتے. آپ کی مرضی ہے, آپ جہاں چاہاں لگائیں, لیکن لگائیں ضرور. شیطان جو ہے نا یہی کرتا ہے, میں یہاں نہیں لگاؤں گا دوسری طرف لگاؤں گا. دوسری طرف کا تقاضا آپ کے سامنے نہیں آتا تو اس طرف دہن نہیں جاتا, تو شیطان تو کامیاب ہو گیا. شیطان یہی چاہتا ہے نا کہ بھئی جب تقاضا آئے اس وقت وہ آپ کو کسی طرح بہلا دے, پھسلا دے, نہیں اچھا یوں کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, بعد میں کریں گے. اب یہ آپ کے ذہن میں ڈالے گا کہ بھئی میں چونکہ مجھے آپ سے اختلاف ہے, آپ نے کیوں منایا, وہ جو بھی ہے, تو وہ آپ کو یہاں سے اس وقت جو ہے نا پردہ ڈال دے گا, میں دوسری مسجد میں دوں گا یا دوسری طرف کروں گا, میں دوسرا اور خیر کا کام کروں گا. اور وہ مطالبہ آپ کے سامنے آتا نہیں, تو لہذا اس طرف دھیان جاتا نہیں. یہاں سے بھی گئے, وہاں سے بھی گئے. یا ایسے شیطان ایسے ہی کرتا ہے. اور دوسری بات, ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ جب ہم اس کمیونٹی کے ممبر ہیں, اس کمیونٹی میں رہتے ہیں, یہ جو ہے ہماری پہلی ضرورت ہے. یعنی کیا مطلب ہے, یہ جو آپ نے سنا ہوگا نا, کہاوت سنی ہوگی, پہلے گھر کو چراغ, پھر جو ہے نا محلے میں جاتا ہے چراغ. یعنی پہلے گھر کو, یعنی مطلب یہ کہ جو آپ کی کیا کہنا چاہیے, ہوم ٹاؤن کہنے, ہوم ٹاؤن مسجد, محلے کی مسجد جس کو کہا جاتا ہے, ہوم ٹاؤن جس کو کہا جاتا ہے, تو یہ آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے سمجھیے. تو ہوم گراؤنڈ کو مضبوط رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. اور جیسے میں نے خطبے میں کہا تھا کہ ابھی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھائی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے بہت لکھپتی ہونا یا مالدار ہونا ضروری ہے. نہیں, وہ مالدار ہوگا, وہ لکھپتی ہوگا, وہ اپنے حساب سے دے گا. ہر ایک کو اپنے حساب سے دینا ہے, اپنی وسعت کے مطابق دینا ہے. اللہ آپ سے یہی پوچھیں گے, آپ اپنی وسعت کے مطابق آپ نے کتنا خرچ کیا ہے. اور پھر اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ وعدہ کرتے ہیں جو تم دو گے میں فوراً تمہیں لوٹا دوں گا, فوراً لوٹا دوں گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. آج بھی آیا تو میں قرآن میں پڑھ رہا تھا تو میں اس پر ذہن جا رہا تھا اس مضمون کی طرف کہ یوفی الیکم, پورا پورا دے دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کوئی کمی نہیں کروں گا. وانتم لا تظلمون, ذرا بھی چھوڑوں گا نہیں, ذرا بھی نہیں بچا. اللہ کا وعدہ ہے یہ. اور اللہ کا وعدہ جو ہے نا 1 سے 10, 10 سے جو ہے کتنا 700, اس 700 کو آپ 70 سے ملٹیپلائی کریں. کیلکولیٹر کام کرتے ہیں, 700 کو 70 سے ملٹیپلائی کریں آپ,
جی لو یہیں لڑ لے رہے ہیں آپ لوگ. لا الہ الا اللہ. اسی لیے کوئی انجینئر چاہیے بھائی, ان لوگوں کا کام نہیں ہے. نہیں ہے, خیر ٹھیک ہے. خیر انشاءاللہ کیلکولیشن آپ لوگ کرتے رہیں, مگر صرف یہ ہے کہ یہ توجہ دلا رہا ہوں, ایک موقع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ اللہ یہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. آیت کے اس ٹکڑے کو یاد رکھیں اچھی طرح, اس کو آج یاد کر لیں, بلکہ میمورائز کر لیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ اپنے لیے کرتے ہو, اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی, اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے اچھی طرح سے, پھر اپنے آپ سے جو ہے نا ڈیبیٹ کرتے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا